بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگلے انتخابات کے لیے عملی طور پر صف بندی شروع ہو چکی ہے۔ ایم کیو ایم کے مختلف دھڑے اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ زرداری اور فضل الرحمان کے مابین بلوچستان کی بندر بانٹ جاری ہے۔ مختلف سیاسی شخصیات مختلف جماعتوں کو جوائن کر رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کو کس طرح کمزور کرنا ہے، اس معاملے پر بھی پوری کوششیں شروع ہو چکی ہے۔ دوسری طرف چودھری پرویز الہی کی پی ٹی آئی میں شمولیت متوقع ہے۔ مذاکرات کے مابین اس وقت کیا چل رہا ہے، اس کی عام تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے فوج کو کس طرح چارج شیٹ کیا ہے، جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف لگانے کی کہانی کیا ہے، یہ پہلی مرتبہ کھل کر منظر عام پر آئی ہے۔ اس کی تفصیل پہلے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ گزشتہ دنوں جاوید چودھری جو معروف اینکر پرسن ہیں، صحافی ہیں، ان کے ساتھ تقریباً 6 گھنٹے آرمی چیف یعنی سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایک ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کالم لکھنے کا سلسلہ شروع کیا۔ 2 کالم لکھے۔ عمران خان ان پر جو الزامات لگا رہے تھے انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی، الٹا عمران خان پر کچھ الزامات لگائے، لیکن اب مزید کچھ چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں کہ کس طرح اس وقت کا آرمی چیف اور مفرور مجرم نواز شریف کے مابین اگلے آرمی چیف پر مشاورت ہو رہی تھی، جو انتہائی عجیب قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اپنے آپ کو کلیئر کرتے ہوئے دوبارہ ایک جو ادارہ ہے اس کو انہوں نے چارج شیٹ کر دیا ہے۔ بڑا دل تھام کر آپ یہ سنیے گا جو میں چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جاوید چودھری لکھتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے بتایا کہ عمران خان مارچ میں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں غیر معینہ مدت کی توسیع کی پیشکش کر رہے تھے۔ یہ پیشکش میرے سامنے ہوئی تھی۔ جنرل ندیم انجم نے اس کے بعد عمران خان کی ایوان صدر میں جنرل باجوہ سے ملاقاتوں کا ریفرنس بھی دیا اور کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سپہ سالار غدار میر جعفر اور میر صادق ہے تو پھر آپ اس سے رات کی خاموشی میں بند دروازوں کے اندر کیوں ملتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے اس پریس کانفرنس پر رد عمل دیا، لیکن اس پوری صورتحال کے بعد جو ہے وہ اب انہوں نے کہا کہ ہم پہلے غیر معینہ مدت کی ایکسٹینشن کی طرف آتے ہیں، یعنی وہ بھی آفر کی گئی۔ ایم کیو ایم کو راضی کرنے کے لیے بہادر آباد بھی عمران خان گئے تھے، چودھری شجاعت سے ملاقات کے لیے لاہور بھی آئے، انہوں نے ایم این ایز کو منانے اور خریدنے کی کوششیں بھی ہوئی۔ وہ ساری چیزیں جو ہے انہوں نے تفصیل کے ساتھ آگے جا کر رکھی ہیں، لیکن اب جو ہے وہ یہاں پر انہوں نے کہا کہ ایوان صدر کے اندر جو آرمی چیف سے ملاقات ہوئی وہ بے نتیجہ جو ہے وہ ختم ہوئی۔ اس کے اندر جو ہے وہ عمران خان نے ڈیمانڈ کی کہ آپ اس حکومت کو تبدیل کر دیں، تو انہوں نے کہا یہ آئینی حکومت ہے، میں کس طرح اس کو تبدیل کر سکتا ہوں۔ پھر میر جعفر میر صادق آپ نے مجھے کیوں کہا، یہ بھی جنرل باجوہ صاحب نے سوال کیا۔ 1 on 1 یہ دونوں کے درمیان ملاقات ہوئی۔ دونوں ملاقاتوں کے اندر عمران خان کے ساتھ شبلی فراز تھے اور دوسری طرف سے جنرل باجوہ کے ساتھ میجر جنرل محمد عرفان تھے، لیکن دونوں کو اندر جو ہے وہ جہاں ملاقات ہوئی ہے وہ 1 on 1 ملاقات ہوئی ہے، اور اس کا حوال جو ہے وہ کچھ جاوید چودھری صاحب نے کہا کہ عمران خان نے ایکسٹینشن کی بھی آفر کی، لیکن میں نے ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں لینی تھی، پہلے بھی بڑا پچھتا رہا ہوں۔ تو ساری چیزیں یہاں پر ہوئی، لیکن یہاں پر انہوں نے ایک بڑی عام بات کی، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا الزام ہے۔ ایک مجرم اشتہاری شخص کے ساتھ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی مشاورت ہو رہی تھی، حالانکہ جو وزیر اعظم ہے وہ تو شہباز شریف ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ جب انہوں نے کہا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، تو پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کو جب یقین آ گیا کہ ایکسٹینشن نہیں ہو رہی، تو دونوں طرف سے نیا مطالبہ سامنے آ گیا۔ حکومت جنرل فیض حمید اور پی ٹی آئی جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ جنرل عاصم منیر کو جو ہے وہ پسند کرتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ 2018 میں زیادتی ہوئی یعنی حکومت کی طرف سے، لیکن جنرل عاصم منیر کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی لگایا جائے اور آرمی چیف جنرل سیر شمشاد مرزا کو لگایا جائے۔ اب ان کا یہ جو خیال ہے وہ لے کر گئے یہاں سے جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب کا ملک محمد احمد یہ پیغام لے کر میاں نواز شریف کے پاس لندن گئے۔ میاں نواز شریف نے جواب دیا کہ آپ ناموں کی سمری بھجوا دیں، یہ فیصلہ وزیر اعظم کریں گے۔ تاہم اس دوران شہر خاقان عباسی بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملے۔ جنرل باجوہ نے انہیں بھی صورتحال سمجھائی اور انہیں جنرل سیر شمشاد مرزا کا نام دیا،
لیکن چند دن بعد میاں نواز شریف نے اپنا ایک کاروباری دوست جنرل باجوہ کے پاس بھجوا دیا. یعنی آپ اندازہ کریں آرمی چیف کی جو ہے وہ تعیناتی اس ملک کی ہو رہی ہے، درمیان میں کاروباری دوست بھی چلے ہوئے ہیں، اور ایک مفرور اشتہاری مجرم شخص سے لندن کے اندر اس پر مشاورت ہو رہی ہے. اور یہ جاوید چودھری اپنے کالم کے اندر جو ہے وہ انکشاف کر رہے ہیں، جو کالم انہوں نے سابق آرمی چیف سے ایک طویل ملاقات کے بعد لکھنے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہے. اب اس نے آرمی چیف سے 2 سوال کیے. وہ جو بزنس مین ہے وہ یہاں سوال کر رہا ہے کہ ایک، دونوں امیدواروں میں زیادہ کون دباؤ برداشت کر سکتا ہے؟ جنرل باجوہ کا جواب تھا کہ جنرل عاصم منیر. دوسرا سوال تھا کہ عربوں کے ساتھ کس کے تعلقات زیادہ اچھے ہیں؟ تو جنرل باجوہ کا جواب تھا کہ جنرل عاصم منیر. اور یوں جنرل عاصم منیر کا فیصلہ ہو گیا. میاں نواز شریف نے میاں شہباز شریف کو جنرل عاصم منیر کا نام دیا اور خود چھٹیوں میں یورپ چلے گئے. مختلف ملکوں کی انہوں نے سیر کی تھی. فائنل تقرری سے پہلے ملک محمد احمد خان لاہور سے خواجہ آصف کو لے کر اسلام آباد آئے. عمران خان کے دھرنے کی وجہ سے راولپنڈی اسلام آباد کے راستے بند تھے. یہ دونوں وزیر اعظم کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے GHQ پہنچے. جنرل باجوہ سے آخری مشورہ کیا اور وزیر اعظم نے اگلی صبح اپنی تجویز ایوان صدر بھجوا دی. وزیر اعظم نے اس کے بعد صدر علوی کو اپنا طیارہ دیا. یہ لاہور گئے، عمران خان کو منایا، نئے آرمی چیف کا اعلان ہوا اور وزیر اعظم ترکی کے دورے پر چلے گئے. اب یہ جو سارا معاملہ ہے آپ اندازہ کیجئے کہ اس سے جو ادارہ ہے اس کی ساخت کس طرح مجروح ہوتی ہے کہ آپ ایک آرمی چیف کی آئینی تقرری ہے جو وزیر اعظم کا استحقاق ہے، لیکن اس ملک کے اندر چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک سیاسی رول ہے تو اس کی مشاورت کے لیے درمیان میں بزنس مین بھی اور مجرم اشتہاری نواز شریف کے ساتھ لندن کے اندر جو ہے وہ مشاورت کا سلسلہ شروع ہے. جنرل باجوہ صاحب جو اس وقت کے آرمی چیف ہیں وہ نام دے رہے ہیں، اور یہ جاوید چودھری جو ہے، جس طرح جاوید چودھری نے کالم لکھا ہے، اگر اس کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ خود فوج کے ادارے کو جنرل باجوہ صاحب اپنے آپ کو کلیئر کرتے کرتے ان کو چارج شیٹ کر رہے ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ اس وقت آپ کو علم ہے کہ کافی جوڑ توڑ ملک کے اندر جاری ہے. اگلے الیکشن کی صف بندی ہے اور MQM کے مختلف دھڑے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اب فواد چودھری نے کہا ہے کہ یہ ان شہیدوں کے لہو کے ساتھ غداری ہوگی کہ جس طرح MQM کے خلاف آپریشن کے لیے جو ہے وہ اتنی بڑی قربانیاں دی گئیں، اور جس طرح قتل و غارت گری ہوئی، بھتہ خوری، اور جو یہاں کراچی کے اندر کھیل کھیلا گیا، تو پھر اسی جگہ پر آ کر اگر ان کو آپ نے طاقت دینی ہے صرف اس لیے کہ عمران خان کا چہرہ پسند نہیں ہے اور ہم سارے دھڑوں کو اکٹھا کریں گے تو عمران خان جو ہے وہ اس کو کراچی اور حیدرآباد سے ہرانا ہے، تاکہ جو شہری ہے وہ اتنے پاگل بھی تو نہیں ہے، ان کو بھی تو نظر آ رہا ہے کہ یہ دھڑے کون اکٹھے کر رہا ہے، کون ان کو انگلیوں کے اشاروں پر نچا رہا ہے. تو اب یہاں پر MQM بھی اکٹھی ہو رہی ہے. پھر رات گئے بلاول ہاؤس کے اندر جو ہے وہ مذاکرات بھی ہوئے ہیں، جو ان کی ڈیمانڈز ہیں. کہا گیا ہے کہ 4 مہینے سے پہلے ہمیں تھوڑا ٹائم دیں، مشکل ہے. تو یہ MQM کا اتحادی حکومتوں سے نکلنا یہ ایک کھیل ہے جو پرانا ان کا طریقہ کار ہے. پرانی تنخواہ پر انہوں نے گزارا کرنا ہے اور دوبارہ انہوں نے آ جانا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی بلوچستان کی عام شخصیات وہ گزشتہ چند دنوں سے پیپلز پارٹی انہوں نے جوائن کی، کچھ جو ہے وہ JUI جوائن کر رہے ہیں، اور پھر جس طرح JUI کو نوازا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کو بھی تحفظات ہیں. تو جو بھی ہوگا یہ اس تنخواہ پر تو کام کریں گے. لیکن دوسری طرف مسلم لیگ کاف کے سربراہ ہیں چودھری شجاعت حسین. اگرچہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ آیا کہ جو پارلیمانی لیڈر ہے اس کے مطابق آپ نے ووٹ دینا ہے، وہ تو معاملہ حل ہو گیا. لیکن دوسری طرف اب اگلے الیکشن کے لیے کاف لیگ کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے. ایک فارمولہ تو یہ تھا کہ کاف لیگ جو ہے یعنی پرویز الہی اپنا ایک دھڑا وہ جو بھی تشکیل دیں گے اس کو نیا نام دیں یا جو بھی، تو وہ نشستیں جو ہے وہ دی جائیں 5 قومی اسمبلی کی اور 10 صوبائی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں جو اس وقت MPAs ہیں، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس کو ایڈ کیا جا رہا ہے. اور جو 5ویں ایک نشست جو ہے وہ منڈی بہاؤالدین کی وہ ہمارا حلقہ بنتا ہے جہاں سے چودھری مونس الہی جو ہے وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. اور چونکہ محمد خان بھٹی جو اس وقت پرنسپل سیکرٹری ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے اور ان کے بڑے چہتے ہیں، ان کے حکم پر پورے منڈی بہاؤالدین کا جو نظام ہے وہ چل رہا ہے. DCO DPO SHO سارا کچھ انہی کی مرضی کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں. تو اگر نذر محمد گوندل جو ہے وہ الیکشن میں کھڑے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی ایسی بارگیننگ چودھری مونس الہی یا چودھری برادران کی نہیں ہوتی کہ آگے ان کو سینیٹر بنا دیا جائے یا نیچے MPA ایک ان کا لے کر آیا جائے،
اور اس طرح کی کوئی ایڈجسٹمنٹ ہوئی پھر تو مونس الہی کے چانسز ہیں، ورنہ منڈی بہاؤالدین سے الیکشن ان کا جیتنا اگر نذر محمد گوندل کھڑے ہو جائیں الیکشن میں تو ان کے لیے ممکن نہیں ہے، اور پھر مقابلے میں ناصر وصال جو ہے وہ بڑے مضبوط امیدوار ہیں اور ان کی جیت پھر یقینی دکھائی دے رہی ہے۔ بہرحال اس طرح بارگیننگ تو ہو رہی ہے، لیکن دوسرا جو عام آپشن دیا ہے وہ خان صاحب نے دیا ہے، اور گزشتہ شب بھی آپ کو میں نے ہنٹ دیا تھا اور وہ واضح کیا گیا چودھری پرویز الہی کو کہ آپ چونکہ چودھری صاحب چاہتے ہیں کہ وہ اگلے وزیر اعلیٰ بھی بنے، وہ معاملات کو بہتر لے کر چلیں۔ عمران خان بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ جس طرح ابھی یہ اپنی 10 نشستوں پر ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں تو آگے بلیک میلنگ کی حکومت تو میں نے لینی نہیں ہے، واضح اکثریت ہوگی تو حکومت لیں گے، نہیں تو دوبارہ الیکشن کی طرف جایا جائے گا۔ اب عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے یا آگے گرفتاری کا کوئی چانس بنایا جائے، یہ ساری دھمکیاں جو ہے وہ اپنے طور پر جاری ہیں۔ بہرحال یہ اسٹیبلشمنٹ کا آنے والے دنوں کے اندر جو ایک ٹرینڈ ہے وہ بتائے گا کہ وہ کس طرف اس معاملے کے اندر انوالو ہے یا نیوٹرل ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کو عمران خان صاحب کی طرف سے یہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر اپنی پارٹی کو ضم کریں، یعنی آپ کا جو گروپ ہے پارٹی تو ظاہر ہے کاف لیگ اس وقت چودھری شجاعت اس کے سربراہ ہیں اور سیکرٹری جنرل ویسے ہی طارق بشیر چیمہ ہے، تو آپ جو ہے وہ پی ٹی آئی جوائن کر لیں۔ اگر آپ پی ٹی آئی کو جوائن کریں گے تو چند ٹکٹس جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی دیے جا سکیں گے، اور اگلا جو الیکشن ہے اس کے بعد جو کچھ ذمہ داریاں دینی ہیں اس کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ آسانی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح بلیک میلنگ کا سسٹم چلتا ہے اور خان صاحب نے واضح کیا ہے پرویز الہی کو اور مونس الہی کو بھی یہ پیغام دیا گیا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بھی بات ہو رہی ہے کہ اگر ہو تو اتنے نشستیں، اور یہ پریفرنس دی گئی ہے کہ چودھری پرویز الہی اور یہ جو سارا گروہ ہے یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے، اور پی ٹی آئی کو اگر جوائن کریں گے تو کارکنان جو ہے ان کو قبول بھی کر لیں گے، اور یہ روز روز کا جو معاملہ ہے، اور پھر خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ اگلی حکومت بلیک میلنگ کے ذریعے نہیں چلانا چاہتے بلکہ واضح اکثریت کے ساتھ ایک اپنے جو اختیارات ہیں ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور شاید آگے اگر ہماری نشستیں آ جائیں تو اتحادی حکومت ہم نہ بنائیں کسی بھی صورت کے اندر۔ تو اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ چودھری پرویز الہی اور ان کا جو سارے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں وہ پی ٹی آئی کو جوائن کریں، ان کے مطابق ہم ان کو ایڈجسٹ کریں اور آگے جو ہے وہ ایک یکسو ہو کر معاملات کو چلایا جائے۔ اس کے لیے چودھری پرویز الہی نے ٹائم مانگا ہے اور اب آپس کے اندر ان کی مشاورت ہو رہی ہے، یقینی طور پر یہ اعتماد کا ووٹ لینے، اسمبلیاں تحلیل کرنے اور یہ ساری چیزیں جو ہے اگر ہو جاتی ہیں تو اس وقت اپنا فیصلہ جو ہے چودھری پرویز الہی سنائیں گے، اور اگر انہوں نے دیکھا کہ عمران خان تو جا رہا ہے اور فیصلہ کر لیا گیا اور اس پر عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہے تو پھر وہ شاید یہ کچی گولی نہ نکلے، لیکن دوسری طرف میں صورت میں یہ عمران خان کا بھی بھلا ہوگا کہ وہ مزید اتحادی حکومتوں اور ان جنگل سے نکلے۔ تو یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے جو اس وقت چودھری پرویز الہی اور عمران خان کے مابین معاملات چل رہے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔